بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان, ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اور پاکستان میں اوور آل بھی یہ جو ملالہ یوسفزئی کی وہ ہے, ملالہ کی جو سٹوری ہے اس کے بارے میں مختصراً بتائیں, چونکہ یہاں پہ آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کنسپریسی تھی. تو تھوڑا سا, چونکہ مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جلدی سے جو ہے نا اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہاں دیکھیے, یہ تو میں نے اپنی کتاب میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس پہ, اور مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے آپ مجھ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ میں اس سٹوری کا حصہ رہا ہوں. پہلی ڈاکومنٹری میں نے بنائی تھی ملالہ پہ, کلاس ڈسمسڈ, نیو یارک ٹائمز کے لیے 2009 کی بات ہے, اور اس سے پہلے بھی 2007 سے میں کور کر رہا تھا سوات کو. تو میں بہت قریبی رہا ہوں اس فیملی کے اس سے, یا سوات کے پرسپیکٹیو سے قریبی رہا ہوں. میں اگر آپ کو کہوں کہ بالکل ملالہ کی سٹوری نہ صرف جینوئن ہے, اس کی سٹرگل کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے, اور جو لوگ اس کو کنسپیریسی تھیوری میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس لیزینس سے جان چھڑانی چاہیے کہ وہ کس لیول پہ کنسپیریسی تھیوری بن رہی ہے. وہ سوات میں ملالہ کنسپیریسی تھیوری نہیں تھی, وہاں پر کچھ لوگوں پر کچھ اور لوگ قابض ہو چکے تھے, اور ریاست ان کا پوچھ گچھ نہیں کر رہی تھی, بلکہ ریاست کی مشینری ان لوگوں کو, ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہی تھی. سوات میں جو ان دنوں کا ڈپٹی کمشنر تھا, جاوید صاحب ان کا نام تھا, کوئی اس کی ہسٹری تھوڑا پڑھیں, وہ مین اس میں اسی کا ایک بڑا اہم رول تھا. پھر سوات سے جب ہم پوچھتے تھے, ملٹری کے جو اسپوکس مینز ہوتے تھے ان دنوں, میرا شوکت سلطان صاحب تھے, اور ایک دوسرے جو ہمارے اطہر عباس صاحب تھے, کیا اطہر عباس, ان سے جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی MMA کی حکومت ہے, وہ ہمیں عرضی پیش کرے, ہمیں بتائے تو ہم انوائٹ کریں تو ہم پھر آپریشن شروع کر لیں گے. کہ جیسے پاکستان میں سارے جو مارشل لا آتے تھے وہ سویلین حکومت درخواستیں کرتے تھے. ہاں, تو دیکھیں یہ ریاست نے جو خلا چھوڑا, ڈیلیبریٹلی یا انکانشس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ خلا ہم نے وہاں دیکھا, اس میں کوئی بولنے والا نہیں تھا, یا جو بولنے والے تھے ان کے سر کٹ رہے تھے. اس میں جو بولنے والا تھا کوئی زندہ نہیں بچا, بہت سے لوگ بولے لیکن زندہ نہیں. ایک ملالہ بچی ہے, لیکن آپ اس کو کنسپیریسی تھیوری نہیں ڈکلیئر کر سکتی. زندگی جو ہے وہ کمپیٹنگ ٹریجڈیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ملالہ کیوں بچ گئی. جس طرح آج ایک سوال لیڈرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ زندگی دی ہوئی تھی اس لیے بچ گئی, فلاں جو ہے ریزسٹنس کر رہا ہے, اس کو ریاست مارتی کیوں نہیں ہے. ارے خدا کے بندے, ریاست اپنے وقت پہ اس کو بھی مار لے گی, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, تو آپ اس میں وہ چیزیں کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو یہ جو جیلیسی اس صورت میں آ جاتی ہے, لیکن اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, تھوڑی سی بتائیں. ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس میں ملالہ کی سٹرگل جینوئن ہے, اور اس کا اٹھنا اور اس کو پروموٹ کرنے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے. مثال کے طور پہ نہ صرف میں نے نیو یارک ٹائمز کے لیے ڈاکومنٹری بنائی, میرا ایک دوست کاکڑ عبدالحی کاکڑ صاحب, اس نے BBC کے لیے بنائی وہ, لیکن ہمیں ایک دوسرے کا پتہ تھا, اگرچہ بتایا نہیں تھا لیکن مجھے پتہ تھا وہ اس پہ کام کر رہا ہے. لیکن ایک اور چیز تھی, مثال حامد میر کی شو میں اس کو لانا, وہ بھی میرا کام تھا, اور سبو سید میرے اسٹوڈنٹ تھے ان دنوں, تو ان کو میں بار بار کال کرتا رہا. لیکن اس کی سٹوری کے پیچھے مسئلہ ملالہ نہیں تھا. جو قتل عام وہاں سوات میں ہو رہا تھا, اور ریاست کا جو پاور شرنک ہو رہا تھا, اور کچھ لوگ ملیٹنٹس جو عروج پا رہے تھے, تو ہم جو جرنلسٹ تھے ہمیں لگا کہ یہ تو ہم سے ہمارے ہاتھ سے گیا, یہ سوات ہمارے ہاتھ سے گیا, ریاست کیوں انٹروین نہیں کر رہی. تو اس بنیاد پر ہم نے سوات کی سٹوری کریٹ کی. وہ ایک ملالہ نے نہیں کی تھی, وہ ہم سب نے کی تھی. نیو یارک ٹائمز نے بھی کی تھی, جس میں میرے جیسے فکسرز تھے, یا عبدالحی کاکڑ صاحب جو کرسپونڈنٹ تھے BBC کے, یا پھر حامد میر تک ہم نے کس طرح اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے پیچھے ایک ملالہ رسپانسبل نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو کنسپیریسی تھیوری کہتے ہیں تو اس میں پھر جرنلزم کے ان دوستوں کو بھی شامل کرنا ہوگا. میں تو پرسپشن جرنل بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بعد میں بن گئی کنسپیریسی تھیوری. جب آپ ایک بچی کو اور اس کے سٹرگل کو اون نہیں کرتے, اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, اور اس کو ملک سے ہی بے دخل کر لیتے ہیں, تو آپ نے کنسپیریسی تھیوری بنائی ایک اور لیول پر. اب وہ کموڈیفیکیشن ہے. ملالہ جو بھی بات کرے گی وہ ان طاقتوں کو سامنے رکھ کے بات کرے گی کہ جو پاکستان میں بھی ہے. دیکھیں یہاں بھی وہ آئی ہیلی کاپٹر میں, اپنے گھر بھی ریاست کے پروٹیکشن میں گئی. تو پاگل ہے جو اپنے آپ کو مروائے گی, اس کو آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے. سول سوسائٹی امریکہ میں بھی اگر وہ جائے گی, یا
UK میں بھی رہے گی تو وہ نہ اسرائیل کے خلاف اس طرح بول سکتی ہے نہ کسی اور، یا نہ پشتونوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا بلوچوں پہ ان کے حق میں وہ کوئی اس طرح بول سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر کوآپٹ ہو جاتی ہے، موڈیفائی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں لیزینس نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس اسٹوری کو کمپلیکیشن میں دیکھنا چاہیے. سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ریاست نے وہ گیپ فل نہیں کیا تو جو نیریٹو بلڈنگ تھی دوسری سائڈ کی اس نے اس کو کانسپریسی تھیوری میں کنورٹ کر دیا اور اس پہ انہوں نے پلے کیا. تو اگر ریاست پہلے ایکٹ کرتی تو سارا کچھ اس کی ضرورت نہ آتی. ہمیں اپنے بچوں کو پرایا کرنے کا بڑا شوق ہے، اور جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نچلے سطح سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اوپر، اس کو ہم کسی نہ کسی طرح بدنام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کلچر ہے، ایسا پریویلیج ہے کہ جس میں ایچیسن ہی کا بندہ کیبنٹ تک جا سکتا ہے، ایچیسن ہی کا بچہ جو ہے نا وہ ہارورڈ میں پڑھ سکتا ہے، اور ایچیسن ہی کا بچہ جو ہے یہاں پہ بلڈنگیں اور پراپرٹیز اور ملٹری کو جوائن کر سکتا ہے. غریب کا بچہ اگر وہ بنے گا آگے تو کنسپیریسی تھیوری ہوگا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل لڑکے اور لڑکیاں جرنلزم پڑھ رہے ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، ایک تو پرنٹ کے بارے میں ضرور بات کریں کہ پرنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ جو اخبارات ہیں آئندہ نیکسٹ 10-15 ایئرس پرنٹ آئی تھنک اٹس اے ڈائنگ انڈسٹری. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. ہم نے پچھلی اس میں بات کی سیگمنٹ میں کہ دو چیزیں ایک ٹیک اوے ہے ہمارے تاریخ سے، اور وہ ہے سول سوسائٹی اور دوسرا جرنلزم. جرنلزم میں ہمیشہ سے جرنلزم اور سول سوسائٹی ایک دوسرے کو کرسپونڈ کرتے ہیں، اسی لیے جرنلزم کو کہتے ہیں فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ. اور ہیبر ماس ایک فلاسفر ہے جرمن، اس نے جرنلزم کو بھی سول سوسائٹی سے ملایا ہے، اور اس نے جو ہے نا پبلک اسفیئر کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ برٹش یا جو ان دنوں یورپ تھا، ان دنوں جو ہے نا کیفے وغیرہ ہوتے تھے، وہاں لوگ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، پھر اس کی بنیاد پر فریڈم آف ایکسپریشنس کی باتیں آنا شروع ہو گئی، پریس فریڈم شروع ہوا، اخبارات کو وہی لوگ لکھنا شروع ہوئے. اور ہمارے علاقوں میں بھی جو لوگ ریاست کو نہیں جوائن کرتے تھے وہ اخبار کو جوائن کر لیتے تھے کہ یہاں آواز آزاد ہوگی اور ہم کرٹیکل شاعر ادیب سارے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو جس طرح سیلون سے شروع ہوا جرنلزم، آج بھی وہ نائی خانہ ہے ہمارے ہاں. خاص کر اسلام آباد کے جتنے بھی صحافی میں دیکھتا ہوں، مجھے لگتے ہیں کہ ابھی بھی اس نائی خانے سے نکلے نہیں ہیں. نائی بھی بڑا اچھا ہوتا ہے جو بال کٹاتا ہے نا، ہم اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا کام آنیسٹی سے کرتا ہے. اگر وہ بال خراب کاٹے تو آپ اس کا درگت بنائیں، سلام ہے اس کے اسکل کو. جرنلسٹ نائی بھی نہیں رہا جو سیلون سے نکلا تھا، جو پبلک اسفیئر سے نکلا تھا، جو سول سوسائٹی کا حصہ بنا تھا، اور جس نے کچھ اور مدارج طے کرنے تھے. نہ وہ نائی رہا، نہ اس کو بال کٹانے آتے ہیں، اور نہ جو نائی کی دکان پہ وہ گپ شپ اور جو چٹخارے دار باتیں ہوتی تھی نہ وہ اس کی رہیں. کیونکہ وہ چٹخارے دار باتیں نہیں ہیں، وہ ریاستوں کی باتیں ہیں جو آج کا نائی کر رہا ہے. لیکن یہ ایک دباؤ کا نتیجہ بھی تو ہے. میں آ رہا ہوں، لیکن کس نے جو ہے نا زبردستی کنپٹی پہ پسٹل رکھا ہے کہ آپ جرنلزم کریں؟ میں نے بھی تو جرنلزم کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے. دیکھو میں وہ بات نہیں کروں گا جو میں خود نہیں کر سکا. میں نے خود جرنلزم بھی کیا ہے، ساری عمر گزاری ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو جرنلزم کرتے ہیں. لیکن جو یہ نائی نما جرنلسٹ ہیں، جو ڈیلی ویج جرنلسٹ ہیں، ان کو میں فکسرز کہتا ہوں. یہ کتاب میں نے فکسرز بھی لکھی ہے، لیکن یہ پاکستان کے ساری جرنلسٹوں پہ ماں سوائے کچھ کے صادر آتی ہے کہ جو اپنی جرنلزم کو پلینگ گیلریز جو ہوتے ہیں نا، ارباب اختیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں، ٹاؤٹس ہیں. بلکہ ٹاؤٹ بھی شاید اچھا لفظ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں ایسے الفاظ یوز کرنے سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلزم ہمیشہ سے پہلے مشن رہا ہے برصغیر کی تاریخ میں. بڑے بڑے لوگ، میں مثالوں بھی دوں گا تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر ایک وقت آیا جب ہم نے جو ہے نا پاکستان کے بعد یہ پروفیشن، ہم نے اس کو کہا کہ یہ پروفیشن ہے، وہ بھی یورپین کانٹیکسٹ میں. لیکن آج کیا ہے، یہ ڈیلی ویج، یہ دہاڑی مار ہیں. آپ کراچی سے لے کر لاہور اور خیبر پختونخوا تک ساری جرنلزم پلاٹس پہ ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ پہ. دوسرا، ان کو پیسے چاہیے. میں نے ابھی مہتاب صاحب کو کہہ رہا تھا کہ پشاور پریس کلب ہے، ان کو گزشتہ 5 سالوں میں ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 15 کروڑ سے لے کر 18 کروڑ تک پیسے ملے ہیں، یا ان کے انہوں نے گرانٹس یا جو بھی. سوات پریس کلب ہے 1 کروڑ شاید اس سال ملے گا، پچھلے
ہر پریس کلب اس تگودو میں لگا ہوا ہے پاکستان بھر میں کہ وہ کس طریقے سے پلاٹ لیں اور کس طریقے سے سرکار سے پیسے لیں. پھر ہمارا عذر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے چونکہ ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو کوئی تو ہو جو ہمارے اخراجات بھرے. تو پھر آپ یہ مجھے کیوں کہیں گے کہ آپ کا جرنلزم انڈیپینڈنٹ رہے گا؟ بھائی یور جرنلزم ول نیور بی انڈیپینڈنٹ. لیکن تو اسی کا جو ایشو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے. ایک میں آپ سے یہ جو ہے نا یہ جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر گرو نہیں کر رہا ہوتا ہاں وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی ہمارا تو ڈیزائن ہی فلاڈ ہے. ہم سرکار سے اشتہار لیتے ہیں یا سرکار سے گرانٹ لیتے ہیں اور دوسری طرف انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے مجھے یہ بتائیں, چونکہ ہمارا تو بریڈ اینڈ بٹر ہے, ہم کریں تو کریں کیا؟ حل کیا ہے اور ٹیکنالوجی حل ہے آپ کی نظر میں؟ وے فارورڈ سے پہلے سوری یہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں بات یہ نہیں, بات یہ کہ کئی اگر انڈیپینڈنٹ بھی ہیں تو اب ریاست کا ماڈل اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آپ نے اتنا ان کو دبا دیا ہے کہ سیلف سینسرشپ تک آ گئی آپ کے اندر. اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا چونکہ وار رپورٹنگ میں آپ ایکسپرٹ بھی ہے, جو انٹرنل وار ہے اس نے کس طریقے سے اب جرنلزم کو افیکٹ کیا ہے؟ دباؤ ہے, کمپرومائزز ہیں, پریشر ہے, سیلف سینسرشپ ہے. اب یہ جو اب وے فارورڈ کہہ رہے تھے سارے سے کہیں سے تو کوئی کیسے نکلے ہم یار؟ دیکھیں آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بہت اسکیٹرڈ ڈسکورس ہے بہت زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب ملکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یورپ کا ماڈل ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی یورپ میں بن جائیں. پاکستان 70-80 سال اس کی ایج ہے, آپ یورپ نہیں بن سکتے نہ امریکہ بن سکتے ہیں. 200-250 سال تو امریکہ کے رہے ہیں. اسٹرگل تو کرنی ہوگی اور جرنلزم کی بہت بھرپور اسٹرگل ہے. اتنی اسٹرگل ہے کہ میں مہتاب صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جب ڈکٹیٹرز آ جاتے تھے تو پولیٹیشین سے پہلے جرنلسٹ جیل جایا کرتا تھا. اتنا اچھا کلچر پرنٹ جرنلزم کا. اگر آپ لوگ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکار ہو گئے اس چیز کا کہ نہیں جی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا, تو آپ نے خود ہی بند گلی چوز کر لی ہے. جرنلسٹ کا جو مقصد ہے وہ اسٹرگل ہی ہے. جرنلسٹ کا مقصد گھر بنانا کبھی نہیں رہا تھا یا جو ہے نا بڑے بڑے بنگلے اور جائیدادیں اور یہ, اور ان لوگوں سے آج کا جرنلسٹ زیادہ خوشحال ہے. لیکن آج کا جرنلسٹ اپنے آپ کو سی ایس پی افسر بنانا چاہتا ہے یا وہ جو ہے نا ریاست کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آج کا جرنلسٹ اپنی تاریخ سے بھی سیکھ لے تو یہ اس کا حل ہے. میں کوئی حل نہیں دے سکتا آپ کو. حل آپ کی کمیونٹی نے چوز کرنا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ ریاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ریاست نے کبھی بھی نہ سول سوسائٹی کو کچھ دیا ہے نہ عوام کو کچھ دیا ہے. لیکن اس سوسائٹی کے اس اسٹیٹ کے اپوزٹ جرنلسٹ ہمیشہ رہے ہیں. اب وہ جرنلسٹ بھی ریاست کا حصہ بن گئے ہیں. ڈیلی ویج جو جرنلزم انہوں نے شروع کی ہے, فکسنگ شروع کی ہے, پلینگ ٹو دا گیلریز شروع کی ہے, ان لوگوں نے کیا کیا کہ سول سوسائٹی اور لوگوں سے ایک بہت بڑا اثاثہ چھین لیا اور وہ جرنلسٹ تھا. تاریخی طور پہ جرنلسٹ بہت بڑا اثاثہ تھا. پرنٹ میڈیا کا جرنلسٹ بہت بڑا اثاثہ تھا. اب اگر کوئی شخص اینکر پرسن ہے وہ اپنے آپ کو ایک ترم خان سمجھتا ہے. آپ کو ابھی بھی پرنٹ جرنلزم, ہاں پیراشوٹ جو جرنلزم ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوا سوسائٹی کو؟ سوسائٹی آپ کے ڈسرے ہے. دیکھیں آپ جب سچ نہیں بول پائیں گے, سچ کا بول بالا نہیں ہوگا, معاشرے میں یہ پیسیمزم ہوگا کہ یہ جو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور بیٹھ رہا ہے وزیروں کے ساتھ اور جو ہے نا وزیر خود بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو میرے اسٹوڈنٹس پہ غلط اثر پڑ رہا ہے. میں کلاس میں جب جرنلزم پڑھاتا ہوں میرے سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے پولیٹیکل سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ آج کل نہیں چل رہا, وہ چل رہا ہے کہ ہم پیسے کیسے کمائیں, اس کا کوئی ہنر بتائیں. تو مجھے اپنا آپ ریلیونٹ نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن میں اب بھی ہسٹری سے کمیٹڈ ہوں. آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت کس حد تک یا کتنا جرنلزم انڈیپینڈنٹ امپارشل آپ کو لگتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یار دیکھیں میں اگر یہ کہوں گا ایکسٹریم پولرائزیشن بھی ہے, میں اگر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جرنلزم ختم ہو گئی ہے, بہت بے انصافی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جرنلزم کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. یہ ڈسٹرکٹ کرسپونڈنٹس ہیں. ہم اور آپ سب ہنستے ہیں کہ یہ جو ہے نا پولیٹیکل ایجنٹ سے پیسے لیتے ہیں, یہ ڈپٹی کمشنر سے پیسے. یار ان بیچاروں کو دیکھو کہ اس میں بھی اس نے پورے جو ہے نا ڈسٹرکٹ کی خبریں آپ کو پکڑی ہوتی ہیں. اس وقت اگر پاکستان یا برصغیر میں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف نیوز ویریفیکیشن ہے تو وہ جرنلزم ہے. اگر آپ جرنلزم کو بیچ میں سے نکال دیں تو آپ کو گلی محلوں اور پیریفریز کی کوئی خبر ریاست کے آرگن کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہوگا.
آپ پھر ISPR کو ایکسٹینڈ کریں. سارے جو میڈیا کے آؤٹلیٹس ہیں, مثال ARY پہ کتنا الزام لگا رہا ہے کہ وہ نہیں, میں اس کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے سارا میڈیا, ابصار عالم صاحب جو ہیں انہوں نے پبلکلی یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ چینل جو اس ٹائم تھا اس کے شیئرز پتہ نہیں کیا ہوئے, اور وہ جو شاہد صاحب کا بیٹا ہے اس نے وہ چند روپوں میں لے لیے. یہ تو ریالٹیز ہے نا. بتائیں میڈیا, جو میڈیا ریاست کے ایڈورٹیزمنٹس پہ چلتا ہے اور جو میڈیا ریاست سے پریس ایڈوائس لیتا ہے اور فون پہ اور واٹس ایپ گروپ بنے ہیں کہ جس میں ایک ہی خبر ٹویٹ بھی اسی انداز میں ہوتی ہے اور ایک ہی خبر پورے اخبارات کی زندگی بڑھ جاتی ہے. یہ سارے اخبارات کیپٹیو میڈیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی سلوشن دے گی یا نہیں دے گی ہمیں؟ ٹیکنالوجی سے زیادہ سلوشن آپ کا اپنی ڈٹرمنیشن دے گا. نکلنا آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے. اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں, جرنلزم آپ کو پیسے کما کے بھی دے دیتی ہے. اگر آپ سوسائٹیز کا ایک فعال رکن بننا چاہتے ہیں, یہی جرنلزم آپ کو فعال رکن بھی بنائے گی. کہ آگے کھڑے ہو جائیں. ریاست ہماری اپنی ریاست ہے, ریاست کوئی ہم سے ڈفرینٹ ہے. اس کو چینج کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے, چینج کرنا ہے. تو ہم سارے لڑ نہیں رہے. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے سامنے یہ ساری بات کرنے کی. کلاس میں جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں, آنیسٹی کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے کوئی گھر نہیں بنایا ہوگا, لیکن کم از کم ایک کمٹمنٹ, ڈٹرمنیشن ہے. میرے خیال میں سب کا ہونا چاہیے. ہم سب پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, اور بشمول ہمارے ادارے. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہوگا کہ ہمارے ادارے ایک ہی جیسے ہیں اور سارے ایک ہی مقصد رکھتے ہیں. بہت سے لوگ ان اداروں میں ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا ڈائیورسٹی. ہاں, میرے خیال میں ہم سب کو کنیکٹ ہو کے اس پرپس کو سرو کرنا ہے اور کسی اور کے لیے کام نہیں کرنا. اپنے لیے کام کرنا ہے, اپنی جنریشنز کے لیے کام کرنا ہے, اگر اس سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے, سوسائٹی کے لیے کرنا ہے. بالکل. ادارے تو ملک کے ہی ہیں, اصل میں تو پالیسیز کا اختلاف ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر دماغ سے یہ ساری اسٹرینتھ ایک جرنلسٹ حاصل کر لے تو ٹیکنالوجی کو کس طرح سے استعمال کرے آج کی دنیا میں, اس کے کیا ٹرینڈز ہیں؟ ٹیکنالوجی, اگر دماغ اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو ایلن مسک سے سیکھیں. ٹھیک ہے نا, اس کا دماغ ہے تبھی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ سائبر کو بھی فتح کر رہا ہے, سائبر اسپیس کو بھی. آپ ایکچوئل اسپیس کو نہیں فتح کر سکتے. دنیا ڈیجیٹل اسپیس کو فتح کر گئی ہے, ایلن مسک سائبر اسپیس کو فتح کر رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کا دماغ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید ٹیکنالوجی سے ریولوشن آئے گا. ریولوشن فیمنسٹ ریولوشن ہے, لوگوں کا ریولوشن. ریولوشن دماغوں کا ریولوشن ہے. ریولوشن ریلیشنز آف پروڈکشن میں تبدیلی لانے کا ریولوشن ہے. ریولوشن اداروں کا لوگوں کے مسائل سمجھنا اور لوگوں کا اداروں پر ٹرسٹ کرنے کا نام ریولوشن ہے. ٹیکنالوجی آپ کو صرف اس میں ایمپلیفائی کر سکتی ہے ان چیزوں کو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی. میرے خیال عرفان صاحب جو بات کر رہے ہیں کنکلوڈ کریں گی کہ وہ مکالمہ ہی کی بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہے بیسکلی. اور جو ہمارے جرنلزم کے امپائرز کے بھی مالک ہیں, ورکرز بھی ہیں, رپورٹرز بھی ہیں, کوشش یہ کریں کہ تھوڑی سی اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کریں, پیچھے ہی نہ ہٹتے جائیں, اور یہ ڈائلاگ کوئی ڈائلاگ کی گنجائش نکلے. ہاں, یہ ڈائلاگ سیلف ڈسٹرکٹیو نہیں ہونی چاہیے, ادروائز ساری ڈائلاگ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. بات آگے بڑھے, یہ نہ ہو کہ ڈس آنیسٹی کے ساتھ جس طرح ہمارے ڈائلاگ روزانہ اخباروں میں آپ سرکاری بیانات دیکھتے ہیں, وہ بھی ڈائلاگ ہے. اور اس کا سب سے بڑا یہ میرا خیال حال یہ ہے کہ ہم شکست نہیں تسلیم کریں. اچھا, ایک آخری سوال ہے عرفان, مجھے اجازت دیں وہ کرنے کی. مجھے یہ بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ ایک تو جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے, ایک تو میں بعض دفعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ حیران بھی ہوتا ہوں کیونکہ پٹھان میرے بڑے اچھے دوست ہیں, سارے بھائی ہیں, کہ ایک تو وہاں کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے میں تو اس کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر پا رہا, میری سمجھ میں نہیں آتا. جرنلزم کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, جرنلزم کا فیوچر ہے تبھی تو میں جرنلزم میں ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے اس پہ ایمان یا اعتقاد یا کمٹمنٹ نہ ہوتی تو میں خود جرنلزم چھوڑ چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جرنلزم کا فیوچر اپنے اسٹوڈنٹس میں نظر آتا ہے, اس لیے میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں ساتھ میں. اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان کے چہروں پہ نا امیدی دیکھ لیتا ہوں یا امید دیکھ لیتا ہوں تو ہم انگیج ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نا امیدی اس میں ہے, نہ امید مجھ میں ہے, بلکہ یہ دونوں ایک قسم مکالمے سے سامنے آ جاتی ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ ہمارا
ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے. مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ جب وہ انیشلی آ جاتے ہیں جرنلزم میں اور ہمیں انگیج کر لیتے ہیں کلاس میں مکالمے کی صورت میں, تو آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں ہے کہ جرنلزم ہمیں کچھ دے گی یا نہیں, لیکن ہم یہ ایگزیکٹلی سیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ میں کچھ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں وہ ڈٹرمنیشن میں آنیسٹی ہے, ڈٹرمنیشن نام ہی آنیسٹی کا ہے, تو آپ جرنلزم کو بھی وہ ہتھیار بنا سکتے ہیں جس طرح کے لوگ اور چیزوں کو ہتھیار بنا کر سیاروں کو مسخر کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کو مسخر کر رہے ہیں. دیکھیں جرنلزم کی ابھی بھی کریڈیبلٹی ہے, جرنلزم پہ لوگ ابھی بھی باور کرتے ہیں. میں جب گاؤں جاتا ہوں تو بہت سے لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہو کے مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ فلاں سیاستدان کیسے ہے, یہ فلاں, اس کا مجھ پہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس کو سچ بتاؤں گا. اگر ہم اس سچ اور اس وراثت کو آگے لے کے چلنے کے قابل نہیں ہے تو جرنلزم کی تو غلطی نہیں ہے, یہ تو ہماری غلطی ہے. آپ کے ملک میں جرنلزم کی بہت بڑی وراثت آپ کے ان لوگوں کی ہسٹری ہے جنہوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک اور لاہور تک جرنلزم کے لیے قربانیاں دیں. پھر دوسری آپ کے ان ڈسٹرکٹ کرسپونڈنٹس کی جو روزانہ شروع ہوتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں اور آپ تک خبر بھی پہنچاتے ہیں, بھلے خبر کی جو بھی نوعیت ہو, پتہ تو چل جاتا ہے ہو کیا رہا ہے. جرنلزم پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمیں اپنی ڈٹرمنیشن شو کرنی چاہیے. جرنلزم کی ہسٹری ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ایمان اٹھ رہا ہے وہ اس لیے اٹھ رہا ہے, جس طرح اداروں کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلزم جو ہے وہ اپنا صحیح رول نہیں پلے کر رہی. جو ہی ہم کرنا شروع کریں گے تو یہ اعتماد پبلک میں بھی ریسٹور ہو جائے گا. تو میرا خیال انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. آخری کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ اس ساروں کا اگر آخر میں کہوں وہ یہی ہے کہ جرنلزم پاور پالیٹکس بن گئی ہے. اس سانچے سے جرنلزم کو نکالنے کے لیے ہر لیول پر, خاص کر سول سوسائٹی اور جرنلسٹ کی اپنی جو اسٹرگلز ہیں پریس کلب کے لیول پہ ضرور ہونی چاہیے, تاکہ ہم جرنلزم کو جرنلزم بنائیں جو کہ مشن اور پروفیشن کا ایک امتزاج ہے, اور اس ہسٹری کو ریوائیو کریں کہ جس کی بنیاد پر میں فخر کرتا ہوں کلاس میں اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلانا, میں فخر کرتا ہوں اپنی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا. میرے خیال میں اسی میں ہماری سوسائٹی کا جو پروگریس ہے یا آگے چلن ہے وہ اسی میں پنہاں ہے. آج آپ نے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سنی, اور جو جرنلزم کی بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ نے ڈسکس کی. جی گیلانی صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.